الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ زندگی کے علمی یا عملی میدان میں کوئی مشکل درپیش ہو تو یہ کوئی عجیب نہیں، چونکہ مخلوق کی طاقت و اختیارات محدود ہیں، لہذا ایسی مشکلات کے حل کرنے کے لیے ہمیں ایسی ذات کا سہارا لینا ہوگا جس کے سامنے کوئی مشکل نہ ہو، جس کی طاقت اور قدرت کی انتہا نہ ہو، اور وہ صرف اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، چونکہ اللہ تعالی کے سوا ہر کسی کو مشکلات، مصائب اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور جو خود مبتلا مشکل ہو اور اپنی مشکل کو حل نہ کر سکا ہو، وہ کسی کی مشکل کشائی کیا کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو بدعقیدہ اللہ تعالی کے دروازے پر حاضر ہونے کے بجائے غیروں کی درگاہوں پہ جاتا ہے، وہ زندگی بھر یہاں وہاں ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور نامراد رہتا ہے۔ واضح رہے کہ عطا کرنے والا ہر حال میں صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لہذا ہر مسلمان صرف اللہ تعالی ہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جانتا ہے، اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اسی سے مدد چاہتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز خشوع اور خضوع سے پڑھ کر خوب عاجزی اور زاری سے دعا کر لے، یقیناً اللہ تعالی مشکل دور فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو روایت کرتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر خشوع اور خضوع سے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ تعالی اس کے سوال کو پورا کرے گا، جلدی ہو یا دیر سے ہو، یعنی جیسے اللہ تعالی کی مرضی ہوگی ویسے اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ چاہیں تو آپ دعائے حاجت میں یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ہمیں یہ نماز بار بار جب بھی پریشانی ہو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے در پہ جھک کر ہر ایک کو سلامتی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔